سے بیہودہ کہانیوں سے بچا لو، آفتیں تم سے دور رہیں گی۔ جب خود ان کی طرف جاؤ گے تو وہ تو آئیں گی۔ یہ جو ہم جتنا جھوٹ کی، غیبت کی، اس طرح کی باتوں کی طرف جاتے ہیں تو ہم خود آفتوں کو دعوت دیتے ہیں۔ سوچنا چاہیے۔ فارسی کا بڑا مشہور شعر ہے، ما قصہ سکندر و دارا بخاندہ ایم، از ما بجز حکایت مہر و وفا ما پرس۔ دارا اور سکندر بادشاہ ہے، ان کی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دارا کا، سکندر کا قصہ پڑھا ہے، لیکن مجھ سے بات کرنی ہے تو صرف محبوب کی باتیں کرو، نیکی کی باتیں کرو، وفا کی باتیں کرو۔ تو اگر ہم کرنا چاہیں، اور میں آپ کو رمضان میں خاص طور پر شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا وہ شعر سنایا کرتا ہوں، جز یاد دوست ہر چے کنی عمر ضائع است، جز سر عشق ہر چے بخانی بطالت است۔ بابا سعدی کیا پیاری باتیں کر گئے، فرماتے ہیں اللہ کی، نبی کی، اللہ کے پیاروں کی یاد کے سوا جو وقت گزارا ہے عمر ضائع کی ہے، اور جو محبوب کے عشق کے سوا جو کچھ بولا ہے، جو کچھ کہا ہے، باطل ہے۔ باتیں اس کی جو اللہ کی یا نیکی کی باتیں کرے، اور وقت اس کا جو اچھائی میں گزارے۔ یہ پیغام ہے۔ ٹیلی فون پکڑا ہوا ہے، پیکج ملا ہوا ہے جی، ساری رات فری ہے جی، اچھا جی اور سناؤ کیا ہوا؟ وہ فلانے کی شادی ہو گئی ہے، فلانے کے ساتھ ہو گئی ہے، تمہیں پتہ ہے ان کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ کچھ پتہ نہیں، جھوٹ بو جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، ادھر ادھر کی لگا۔ اچھا یار وہ فلانا ملا، میں جانتا ہوں اس کو، وہ کیسا ہے؟ نہیں جانتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے نام 4 گنا چڑھا دیے۔ ساری رات کا پیکج ملا ہوا ہے، فری ملا ہوا، انہوں نے دیا اس لیے کہ تمہاری نیکیاں برباد ہوں، لگے ہوئے سارے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ موبائل فون خود ایسا وقت آئے گا آپ اس کو اپنے قریب نہیں آنے دو گے۔ یہ اتنی بڑی بیماری ہے۔ ایک تو بیماری وقت ضائع کر رہی ہے، فحاشی پھیلا رہی ہے، یہ بیماری ویسے آپ کے جسم کو برباد کرے گی۔ اس میں سے جو شعاعیں نکلتی ہیں آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اس سے آپ کا دماغ فیل ہو سکتا ہے، دل فیل ہو سکتا ہے، آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں، آپ کے جسم کے نظام کو تباہ کرنے والی چیز ہے یہ۔ اور خاص طور پر جو ہر وقت سینے سے لگائے رکھتے ہیں اور جو سنانے رکھتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں یہ کتنی بری چیز ہے، اور بچوں کے ہاتھ میں آ گیا، ان کو شروع سے ہی تباہ کر رہا ہے۔ اب اگلے جو مریض ہوں گے نا، اب وہ اس کے ہوں گے، اب تک تھے غذاؤں کے، اب اس کے مریض ہوں گے۔ کسی کا ہاتھ بیکار ہوا ہوگا، کسی کا کان بیکار ہوا ہوگا، کسی کی آنکھ بیکار ہوگی، کسی کا دماغ بیکار ہوگا، لیکن ہم نے اس کو بہت ہی زیادہ اپنایا ہوا ہے، ساری رات لگا ہوا ہے، نہیں پتا کہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو میں نے اس لیے کہانیوں کی بات کی کہ ہم جب کبھی بیٹھتے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ ہم باتیں کیا کر رہے ہیں۔ اگر ان باتوں میں کوئی پیغام ہے، کوئی کام ہے، کوئی اچھائی ہے، کوئی صحیح ہے، تو پھر کوئی بات نہیں، کر لیں آپ۔ لیکن آپ برائیاں کر رہے ہیں، غیبت ہو رہی ہے، جھوٹ ہو رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، تو آپ کا کتنا نقصان، وقت کا نقصان، صحت کا نقصان، آپ کے نامہ اعمال کا نقصان، آخرت کا نقصان۔ تو یہ کیا فائدے کی باتیں پوچھ رہا ہوں؟ اچھا باہر جا کے جو بیٹھ جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ، 10 دوست اکٹھے ہو گئے، بیوی کا حق نہیں پہنچ رہا، بچوں کا حق نہیں پہنچ رہا، ماں باپ کا حق نہیں پہنچ رہا، سب کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے، رات بیٹھے ہیں، کوئی سگریٹ پی رہے ہیں، کوئی ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، گپے لگے۔ اگر آپ وہاں بیٹھ کے کوئی اچھی باتیں کر لو تو کسی نے منع کیا؟ ٹھیک ہے، کبھی اس میں ہنسی کی بات بھی آ جائے گی، موسم کی بھی آئے گی، سیاست کی بھی آئے گی، لیکن اچھی باتیں کرو نہیں جی، محض جھوٹ غیبت۔
تو جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے کہ وہ کر کیا رہے ہیں، حاصل کیا ہو رہا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مثال دی ہے، حدیث شریف ہے، فرمایا لو آر کے پاس بیٹھو گے، کپڑے کالے نہیں بھی ہوئے دھواں تو آئے گا نا، اگر کپڑے کالے نہیں ہوئے آگ کی وجہ سے دھواں تپش آئے گی، کچھ نہ کچھ اثر ہوگا۔ خوشبو والے کے پاس جاؤ گے، خوشبو نہیں بھی خریدی، خوشبو سونگنے میں تو آئے گی نا، دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا یہ صحبت کا اثر۔ اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور غلط صحبت میں بیٹھیں تو وقت برباد ہوتا ہے۔ اور بچوں کو بٹھاؤ، روزانہ بیٹھو گھر والوں کے ساتھ، کوئی اچھی باتیں کرو، ان کو اپنے تجربات سناؤ، کوئی نیکی سناؤ، جو باتیں بزرگوں سے سنی ہیں وہ سناؤ، ان کی جڑوں میں بیٹھ جائیں۔ نہیں، ہمیں یاد ہے ہم بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، سحری میں افطاری میں والد صاحب قبلہ ہمیں کوئی نہ کوئی واقعہ سنا دیتے تھے، اس وقت کے سنے ہوئے واقعے ابھی تک یاد ہے، چھوٹی سی عمر عادت ہو گئی وہ ایسے سنے اس وقت کے۔ اور یہ چھوٹی عمر میں جو ہوتا ہے نا، یہ کہتے ہیں نا نقش کل حجر، جیسے پتھر پہ نقش کر دینا، لیکن ہم نے کیا دیا، وہ ٹی وی کے حوالے کر دیا، فرصت ہی نہیں ہے۔ تو وہ وہاں سے جو کچھ سیکھ رہے ہیں پھر وہی رزلٹ آئے گا، پھر آ جاتے ہیں مولانا صاحب بچے نے گھر سے نکال دیا، کہنا نہیں مانتا، فلانا یوں ہو گیا، ڈمکانا تو خود کیا ہے نا۔ تو اپنے وقت کی قدر کرنا سیکھیں۔ کافروں کو کہا گیا بہت اکڑتے ہو کہ جی ہم حرم کے خدمت گزار ہیں، ہم اللہ کے گھر کے پاس رہتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، خادم حرم ہیں، تو سنو کرتے کیا ہو؟ اس کعبے کے پاس بیٹھ کے کرتے کیا ہو؟ قرآن کو تو مانتے نہیں ہو، پڑھتے نہیں ہو، سنتے نہیں ہو، اپنی گپیں لگا رہے ہو، اپنی باتیں کر رہے ہو، اور حق کو چھوڑے ہوئے ہو۔ تو تم نے کیا کیا؟ یہ تو تھا ان کے بارے میں بیان۔ اب جو مسلمان کہلانے والے کعبے میں جا کر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اکٹھے اور غیبتیں کر رہے ہیں، 4 آدمی ادھر بیٹھے ہیں، 5 ادھر بیٹھے ہیں، سامنے کعبہ ہے، بجائے اس کے کہ تسبیح پڑھیں، نیکی کریں، یا تو نے فلانی چیز کہاں سے لی، بازار میں یہ چیز کہاں سے ملے گی، وہ دوسرے اپنے گھروں کے دوسرے قصے لے کے بیٹھے ہو، تو بولو وقت ضائع ہو رہا ہے اور گناہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ سوچنا چاہیے۔ حرم شریف، کعبۃ اللہ اور حرم نبوی، چھوٹا سا مشورہ ہے، سمجھو تو بہت بڑی بات۔ جب کبھی وہاں جاؤ یہ سوچو میں کس کے پاس آیا ہوں۔ یہاں دنیا میں بادشاہ کے پاس جا کے آپ آپس میں باتیں کرتے ہیں، یار بادشاہ دیکھے گا میں باتوں میں لگا ہوا ہوں، بیٹھے چپ بھی بیٹھنا، دھیان سے بیٹھے، ادھر ادھر نظریں بھی نہیں گھما رہے۔ دنیا کے 4 دن کے بادشاہ جو آپ کے دیے ہوئے ٹیکس پر ان کو تنخواہ ملتی ہے اس پر پلتے ہیں، آپ کے خادم ہیں، مگر آپ ان کو بادشاہ کہتے ہو۔ ان کے سامنے تو آپ کو بہت، کائنات کا بنانے والا رب تعالی، اس کے گھر میں آئیں اور آ کے ہم ادھر ادھر کی باتیں کریں تو پھر ہم نے اس رب کے گھر کی قدر کیا کی؟ اور روضہ رسول پر جا کے بیٹھنا اور وہاں دنیا کی باتیں، لوگوں سے باتیں، ٹیلی فون اگر 2 گھنٹے بند ہے تو تمہیں کیا قیامت آ گئی؟ جب تک نہیں تھا اس وقت بھی تو زندہ تھے۔ کون سا ایسا، اگر کوئی ایسا مسئلہ بہت ضروری ہے باہر نکل جاؤ مسجد سے، وہاں جا کے بات کر لو۔ مسجد میں ہی فون سننا ہے، مسجد میں ہی بات کرنی ہے، اپنی نیکیاں نہیں برباد کر رہے تو اور کیا کر رہے؟ اور میں نے کوئی یہ آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں، یہ سچی بات کی ہے۔ علماء نے کتابیں بنا دی ہیں الگ الگ، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی مجھے کہاں ڈھونڈنی پڑے گی، الگ کتاب لکھ دی کہ مسجد میں غیر ضروری بات کرنے سے 40 سال کی عبادت برباد ہو جاتی ہے۔ ہم نہیں ڈرتے، میں ہوں یا آپ ہو، اللہ معاف کرے ہم سب کو۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، جو قرآن میں تدبر نہیں کرتا، قرآن نہیں پڑھتا، نہیں سیکھتا، کوئی دیکھے تو لفظوں کو دیکھے، نظم دیکھے، ترتیب دیکھے، معانی دیکھے، غور کرے، اس میں سمندر ہے، اس کا بیان کتنا اچھا ہے، اس کی خبریں کیسی حق ہیں، اس میں کیا کیا بتایا گیا ہے۔ جب وہ غور کرتا جاتا ہے کہ میرے رب کے کلام میں اتنی باتیں، وہ اس میں گم ہوتا رہتا ہے، اس کا وقت بھی اچھا، اس کے ارد گرد فرشتوں کا ہجوم، اور یہ وقت آخرت میں اس کے کام آتا۔ افلم یدبر القول، غور کرو۔ اللہ نے عقل کائے کے لیے دی ہے؟ ہیر پھیر کے لیے نہیں دی ہے، غور کرنے کے لیے۔ کائنات کو پہچانو کہ کائنات کا ہر ذرہ رب کی پہچان کرا رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول بتایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جب میں نے اللہ سے باتیں کرنی ہوتی ہیں میں قرآن پڑھتا ہوں۔ نماز اور قرآن میں بندہ اللہ کے کتنا قریب ہے اس کو اندازہ نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بات میں نے جان بوجھ کر لمبی کی ہے کیونکہ ہمارے ہاں اس کا رواج بہت ہے، عورتوں میں بھی بہت ہے۔ کھڑکی پہ پڑوسن کے ساتھ کوئی آ جائے، خرید و فروخت والا، اس کے ساتھ ٹیلی فون پر گھنٹوں لگ جائے، مردوں یا عورت، کوئی ایک کام کی بات نہیں۔ چلو بھئی تم نے کھانے کا کسی سے اگر کوئی طریقہ، نسخہ، ریسیپی پوچھی ہے اس کا بھی کہہ لو۔ فضول اتنی باتیں، وقت ضائع کرنا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں خاموشی سے کبھی نہیں پچھتایا، جب پچھتایا ہوں بولنے پہ پچھتایا ہوں۔ خاموشی پہ میں کبھی، کیونکہ خاموشی، میں نے آپ کو بات سنائی تھی کہ انسان اگر اچھا نہیں بول سکتا تو چپ رہے۔ چلیں آپ کو پھر سنا دیتا ہوں، بہت پرانا، نہیں سنی تو سن لیں۔ انسان سمجھدار ہونا چاہیے، کب بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے۔ سچ بولیں، مگر سچ بولنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، سچ بولنے کا بھی طریقہ، سلیقہ ہوتا ہے۔ سچ ایسا نہیں ہے کہ توڑا مار دیا، وہ بھی مہنگا پڑ جاتا ہے۔ گاؤں کا ایک شخص تھا، اس نے اپنے بچے کو بھیج دیا، سمجھنے کے لیے مثال بھیج دیا، جاؤ عالم بن کر آؤ۔ بچہ گیا، 8-10 سال پڑھا، پڑھنے کے بعد جب فارغ ہو گیا نصاب سے جو پڑھایا جا رہا تھا، واپسی تھی، استاد صاحب سے کہنے لگا مجھے کوئی نصیحت کریں۔ انہوں نے حدیث شریف پڑھ دی، من سکت سلم ومن سلم نجا، جو خاموش رہا سلامتی میں رہا، جو سلامتی میں رہا اس کی نجات ہو گئی۔ یہ حدیث شریف سنا دی۔ اس نے یہ سمجھا کہ چپ رہنا ہے۔ اس نے کیا سمجھا؟ آدمی اگر غور نہ کرے، بات کو نہ سمجھے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے نا۔ اس میں غور کرنا، اس سے مراد کیا تھا کہ فضول گوئی، فضول باتیں نہیں کرنی، کام کی بات۔ اس نے یہ سمجھ لیا چپ ہی رہنا ہے، وہ یہی سمجھا، واپس آیا۔ ادھر ماں باپ بڑے خوش، بچہ عالم بن کے آیا، لو جی گاؤں میں آیا تھا، دیگیں چڑھ گئیں، رشتہ دار، محلے دار، سارے گاؤں والے، چھوٹی جگہ پر تو زیادہ خوشی ہوتی، جمع ہو گئے، سب آئے، مل رہے۔ انہوں نے کہا بچہ عالم بن کے آیا، اسے کہو گے ہمیں باتیں سنائے۔ بچہ چپ۔ اس نے سبق کیا یاد کیا کہ کیا رہنا ہے؟ چپ رہنا۔
وہ کچھ سمجھدار لوگوں نے کہا بہت عرصہ پڑھتا رہا ہے تو شاید کو خشکی تھکن ہو گئی ہوگی، ابھی نئی بات ہے، کوئی بات نہیں، پھر بعد میں صحیح آئیں، ابھی ملاقات ہو گئی ہے، پھر کبھی رکھ لینا پروگرام واز کا، بہت اچھا۔ لیکن بچہ بول ہی نہیں رہا، بات ہی نہیں کر رہا، کھانے کے ٹائم کھا رہا ہے، نماز کے ٹائم نماز پڑھ رہا ہے، بات کا سارے کے سارے پریشان، کچھ ہو تو نہیں گیا۔ وہ کسی نے کہا یار اس کو اتنا عرصہ تم نے وہاں چھوڑے رکھا ہے، گھر سے دور ہے، اس کو ذرا سیر کراؤ، کچھ شکار پہ لے جاؤ، سیر کراؤ، ذرا یہ گھومے پھرے گا، ذہن کھلے گا تو پھر یہ بولنے لگ جائے گا۔ بہت اچھا۔ وہ باپ نے لی بندوق، بیٹے کو بھی ساتھ لیا، گھوڑوں پہ سوار ہوئے، چلو بھائی شکار کو چلتے ہیں۔ شکار کو جاتے تھے، شام کو آ جاتے تھے۔ ایک دن جا رہے تھے، ایک درخت کے پاس سے گزر گئے تو پیچھے سے پرندہ بولا، پرندہ بولا۔ باپ نے لیا نشانہ اور پرندے کو شکار کر لیا۔ مولانا صاحب بول اٹھے، وہ جو چپ تھا نا وہ بول اٹھا، کہنے لگا تو نے حدیث پہ عمل نہیں کیا، مارا گیا ہے نا، تو نے حضور کی حدیث پر عمل نہیں کیا، دیکھ مارا گیا۔ ہم تو گزر گئے تھے، تو چپ رہتا تو بچ جاتا، بولا ہے تو مارا گیا ہے نا۔ وہ باپ نے دیکھا بیٹا بول رہا ہے، خوشی خوشی آیا، پھر دیکھیں چڑھا دی جی بیٹا بولا ہے، لیجئے جی بیٹا بولا ہے، بولا ہے۔ وہ بیٹا پھر چپ۔ باپ کو چڑھا غصہ، حالانکہ جوان بیٹا تھا مگر غصہ، لے گیا کمرے میں اور خوب پیٹا، سارا غصہ نکالا، جوتا مارا، ڈنڈا مارا، مکے مارے۔ پڑھنے بھیجا تھا تو بولتا نہیں، وہاں بولا تھا، یہاں تجھے کہا بولنے کو تو چپ۔ آخر اس کو شرم آئی، جوان بیٹا ہاتھ روک لیا۔ مولانا صاحب پھر بول پڑے، کہنے لگے وہ پرندہ بولا تھا، اس نے مار کھائی، تم بولے ہو تم نے مار کھائی، تم بھی بولے ہو تم نے، تم چپ رہتے، تم کیوں بولے تھے؟ تو جو انہوں نے اب بات کو سمجھا نہیں، اسی لیے کہا فلم یدبروا، غور کرو، جو حکم آتا ہے اس میں غور کرو، سمجھنے والی بات کو سمجھو۔ اب یہاں کیا مراد ہے؟ اگر رات جاگ رہے ہو تو باتیں کرنی ہے، ضرور کرو مگر اچھی کرو۔ اب کوئی یہ کہے کہ رات کو بات ہی نہیں کرنی تو کیا نتیجہ ہوگا؟ تو یاد رکھنا چاہیے، غور جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے اور ہمیں کہا غور کرو۔ انسان کو فضیلت ملی ہے عقل اور سمجھ کی وجہ سے، اگر انسان اس پر غور فکر نہ کرے تو اس کی کیا حیثیت؟ آج دنیا میں جتنی چیزیں ایجادات انسان کر رہا ہے، غور و فکر کیا ہے تو کر رہا ہے نا۔ وہ پورا ایپل گروپ بنا ہوا جی، سیب کھاتے کھاتے ان کو کوئی خیال آ گیا اور جناب انہوں نے کمپیوٹر بنا لیا۔ سیب انہوں نے ہی کھایا تھا، دنیا میں کسی اور نے نہیں کھایا تھا۔ مگر غور کرنا، میں ایک بات کر رہا ہوں، جو بھی غور کرتے ہیں، ایجادات کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور کچھ ہیں جو صرف وقت ضائع کرتے ہیں، ان کو کچھ اس میں نصیحت نہیں۔ تو سنو، تمہارے باپ دادا کے پاس بھی نبی آئے تھے، تم نے سنی ہوئی باتیں۔ میرا یہ رسول کوئی انوکھا نہیں تمہارے پاس کہ پہلی بار آ گیا ہے، ہاں شان میں سب سے زیادہ ہے، مگر پہلے بھی رسول آئے، پہچانتے ہو؟ ان کی صداقت کو نہیں دیکھا، ان کے حسن کو نہیں دیکھا، ان کے جمال کو نہیں دیکھا؟ جس معاشرے میں رہتے ہو وہاں جھوٹ بھی ہے، قتل بھی ہے، گناہ بھی ہے، کون سا گناہ نہیں کرتے ہو تم؟ دیکھو اس نبی کو، تمہارے سامنے ہے، گناہ تو دور کی بات ہے، اس کے منہ سے کبھی کوئی نامناسب لفظ بھی نہیں نکلے گا۔ پہچانو، انہوں نے کسی سے پڑھا نہیں، کوئی انسان ان کا استاد نہیں ہے۔ کون سا علم ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟ اس کے باوجود پہچانتے نہیں ہو۔
تم ان کی نبوت کا انکار کر رہے ہو، حالانکہ تم ان کے کمالات دیکھ کر تسلیم کر رہے ہو کہ ان جیسا، دیکھ رہے ہو کہ پورا معاشرہ تمہارے سامنے، کیا کیا تم میں خرابیاں ہیں، یہ ان تمام خرابیوں سے دور ہے۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ ان کو جنون ہے، دیوانہ پن ہے، کوئی پاگل پن ہے، معاذ اللہ۔ ارے پاگل پن ایسی پتے کی باتیں کرتے، کام کی باتیں کرتے ہیں، پاگلوں کی باتیں تو پاگلوں والی ہوتی ہیں۔ اس کے حکیمانہ باتیں، اس کی اتنی پیاری باتیں سن کے بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ ارے یہ تو وہ ہیں جس پہ نظر کر دیں اس کا پاگل پن دور کر دیں۔ سنو تو صحیح ان کو، دیکھو تو صحیح ان کو، عقل میں دیکھو، علم میں دیکھو، سمجھ میں دیکھو، فکر میں دیکھو، عمل میں دیکھو، ان کے کردار میں دیکھو، اخلاق میں دیکھو، تمہیں ہر لحاظ سے یہ بلند اور بہتر نظر آئیں گے۔ جس زاویے سے دیکھو ان جیسا کوئی نہیں ملے گا۔ تم نے جو اپنے دماغوں میں بنا لی ہے نا بات، ضد، ہٹ درمی، وہ تمہارا نقصان کر رہی ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اگر ان کو جھٹلاؤ گے تو نیری تباہی ہے، ان کا دامن تھام لو گے تو دنیا و آخرت کی تمہیں کامیابی ملے گی۔ اللہ مگر ساتھ ہی فرما دیا وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کو حق پسند کراہت کرتے ہیں۔ کراہت کا مطلب ناپسند کرتے ہیں، منہ بناتے ہیں، نہیں۔ حالانکہ پتہ ہے، پہلے نبیوں کے بارے میں بھی پتہ ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں بھی پتہ ہے، مگر نہیں مانتے۔ تو جو لوگ سچ کو قبول نہیں کرتے ان کو کچھ حاصل، اونچی کہیے، ذرا اور زور سے کہیے، کیوں کہلوایا؟ ان کی یہ بیماری تھی کہ نبی سامنے تھا، دیکھ رہے تھے، پھر بھی مانے۔ آج جو نبی کی شان کے منکر ہیں وہ کس درجے میں؟ سوچیں۔